حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا طوبیٰ للزاہدین فی الدنیا، خوشخبری ہے، کامیابی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی محبت سے خود کو خالی کر لیا، جو دنیا میں زاہد ہو گئے، جنہوں نے دنیا کی محبت سے خود کو خالی کر لیا، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کے حسن و جمال، مال، ان سے خود کو خالی کر لیا، دل کو خالی کر لیا۔ تو جس نے اپنے دل کو دنیا سے خالی کر لیا، دنیا میں زاہد ہوا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ الراغبین فی الآخرہ، اور جو آخرت کا شوق رکھنے والے ہو گئے، جنہیں آخرت میں کامیابی کی دھن لگ گئی کہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیابی کی دھن لگ گئی، شوق، ایک ان کا ذہن بن گیا کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ دنیا میں زاہد ہو گئے، دنیا میں بولیے زاہد کہتے ہیں دل کا اچاٹ ہو جانا، یعنی دنیا کی محبت سے انہوں نے دل خالی کر لیا، دنیا میں زاہد ہو گئے اور آخرت میں راغب ہو گئے، آخرت میں راغب، رغبت رکھنے والے، راغب ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا خوشخبری ہے۔ اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا وترابها فراشا، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین اور اس کی خاک کو اپنا بچھونا بنا لیا۔ میری بہنوں بیٹیوں، آج کیا کیا نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، پھر بھی اگر زندگی میں ناشکری ہو، شکوے ہوں، تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا روحانی حال کیا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین اور اس کی مٹی کو اپنا بچھونا بنا لیا، وَمَاؤُهَا طِيبًا، اور اس کے پانی کو اپنا مشروب بنا لیا، اس کے علاوہ کسی چیز کی طلب، وَالْقُرْآنَ وَالدُّعَاءَ دِثَارًا وَشِعَارًا، اور قرآن پڑھنا اور دعا کرتے رہنا، اس کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بنا لیا، یعنی مصلی اور زمین کو اپنا بچھونا اور قرآن اور دعا کو اپنا اوڑھنا، قرآن اور دعا کو بولیے اپنا اوڑھنا بنا لیا، اور وشعارا، اور قرآن اور دعا کو اپنے اوڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا شعار اور علامت بنا لیا۔ اب کوئی ان کی علامت پوچھے تو لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اب ان کی کوئی علامت پوچھے تو لوگ کہتے ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں، وہ دعا میں مصروف رہتے ہیں، قرآن میں مصروف رہتے ہیں، ان کا شعار، ان کی علامت قرآن اور دعا ہے، قرآن اور آپ نے ایک اور مقام پہ، ایک اور صحبت کسی اور مقام پہ ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن ذکر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ، فرمایا خوشخبری ایسے ہر شخص کے لیے جس نے ہر دم آخرت کو یاد رکھا، ہر دم آخرت کو بولیے، وعمل للحساب، اور حساب کے لیے خود کو تیار رکھا، اللہ کا سامنا کرنے کے لیے، قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اس نے ہر دم خود کو تیار رکھا، ہر دم خود کو بولیے، وقنع بالکفاف، اور اللہ نے جو ضرورت کا رزق دیا اس پر قانع ہو گیا، اس پر اس نے گزارا کر لیا، قلیل پر گزارا کرنے والا بن گیا۔ نہ شکری کی کوئی حد نہیں ہوتی انسان کی، نہ شکری کی کوئی حد، مثلاً کوئی مرد ہے یا عورت ہے، ضد لگا لینا مجھے یہ چاہیے، تو وہ جب مل جاتا ہے تو اس پر شکر شروع نہیں ہوتا، اگلی ایک نئی امید، ایک نیا لالچ، ایک نئی طلب علیحدہ سے شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے آخرت کو یاد رکھا اور حساب کے لیے خود کو تیار رکھا اور تھوڑے پر گزارا کر لیا، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، اور ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو گیا، چاہے تنگی آسانی اللہ سے راضی ہو گیا، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، آپ کا ایک اور قول ہے، اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا، بہت قیمتی آپ کا وہ قول ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، امام بخاری کے صحیح میں، اور امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا، امام مالک نے، ابن حبان نے، احمد بن حنبل نے، کئیوں نے آپ کے اس قول کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات، ارتحلت الدنیا مدبرتن، فرمایا دنیا جا رہی ہے، کیسے؟ مدبرتن، تمہیں پیٹھ دکھاتے ہوئے، تم اسی کے طالب ہو نا، اسی کے لیے لڑتے ہو، اسی کے لیے جھگڑتے ہو، اسی کے لیے شکوے کرتے ہو، اسی کے لیے غافل ہو جاتے ہو، اسی کے لیے حرام کرتے ہو،
دنیا، اس کا حسن و جمال، اس کا مال، اس کی طلب، اس کی خواہشات. تو کہا دنیا تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے. کیسے؟ مدبرتاً، پیٹھ دکھا کے. وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت آ رہی ہے. کیسے؟ مقبلتاً، تمہارا سامنا کرتے ہوئے. تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت کا. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا. وجہ کیا؟ مثال بیٹے کی کیوں دی؟ کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. ایسا ہی ہے، اس کی پہلی محبت ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ نہ نظر آئیں بچہ رونے لگ جاتا ہے، وہ محبت ہے نا. ماں باپ سے ہی محبت کرتا ہے، انہی کو قدوہ اسوہ زندگی کا نمونہ سمجھتا ہے، انہی کی پیروی کرتا ہے، انہی کے طریقے کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اب جو دنیا کا بیٹا بنے گا تو دنیا سے اس کا یہی رشتہ ہوگا، اور جو آخرت کا بیٹا بنے گا آخرت سے اس کا یہی رشتہ ہوگا. تو فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بنو بلکہ آخرت کے بیٹے بنو. آخرت سے محبت کرو، آخرت کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، آخرت کو اپنے لیے منزل بنا لو، اور آخرت کی طرف اور اس کی کامیابی کی طرف جانے والے جو طریقے ان کو زندہ کرو اپنی زندگیوں میں. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. فرمایا یاد رکھو آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں. آج عمل کی مہلت ہے، حساب آج نہیں، اور کل حساب ہوگا اور پھر عمل کی مہلت نہیں ہوگی. یہ آپ کا خوبصورت قول جو ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو. اسی طرح آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے، اور اس کو علامہ ہندی نے کنز الاموال میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں مولا کائنات التقوی غایۃ لا یہلک من اتبعہا. فرمایا تقوی ایک ایسی منزل ہے. کیا؟ تقوی ایک ایسی منزل ہے لا یہلک من اتبعہا، جو اس کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا. یہ کیسی منزل؟ جو اس کے راستے پر چل پڑے وہ کبھی ہلاک. ولا یندب من عمل بہا، اور جو تقوی پر عمل کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اسے کبھی پچھتانا. لأن بالتقوى فاز الفائزون وبالمعصیة خسر الخاسرون. کہا تقوی ہی وہ اصل ہے جس نے اپنایا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے جہاں چھوڑا وہ نقصان میں چلا گیا. تقوی کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفات ہیں، تعریفیں ہیں، میں نے بھی بہت ساری اس کی بیان کی ہوئی ہیں. آج میں اس کی ایک نئی تعبیر دیتا ہوں آپ کو. تقوی کیا ہے؟ تقوی بولیے. تقوی کا معنی یوں سمجھے کہ تقوی خدا کے احساس میں جینا ہے. تقوی بولیے. اللہ کے احساس میں جینا، خدا کے احساس میں جینا تقوی. تقوی اللہ سے روح کا رشتہ ہے. خدا تعالیٰ سے بولیے، روح کا رشتہ ہے تقوی. اب آپ کہیں گے یہ بات سمجھنے والی ہے، اس پہ آپ غور کریں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا. روح کے رشتے سے مراد کیا؟ بھئی دیکھیے، کوئی کاٹنا چاہے تو بدن کو ہی کاٹ سکتا ہے نا، روح کو تو نہیں کاٹ سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا لوگوں نے سر تو کاٹا یزیدیوں نے، لیکن ان کا جو خدا سے روح کا رشتہ تھا اسے کوئی نہ کاٹ سکا. تقوی خدا سے روح کا رشتہ، اور جو خدا سے روح کا رشتہ قائم کروا دے اسی کو مرشد کہتے ہیں. مرشد تعویذ لکھنے والے کو نہیں کہتے، دم کرنے والے کو. یہ بڑی ثانوی چیز ہے، یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں. دم کرنا، تعویذ کرنا، یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو مرشد دم کرنے والے کو، تعویذ کرنے والے کو نہیں کہتے. کوئی خاص طرح کا جبہ پہننے والا، ٹوپی، امامہ، پگڑی، خاص طرح کی تسبیح، عملیات کرنے والے کو مرشد نہیں کہتے. مرشد وہ ہے جو روحانی استاد ہے، جو آپ کا روح کا رشتہ اللہ سے قائم کر دے. جب روح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی گردن تو کاٹ سکتا ہے، روح تھوڑا کاٹ سکتا ہے. تو تقوی خدا کے ساتھ روح کا رشتہ ہے، خدا کے احساس میں جینا کہ اللہ ہے، موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا گواہ ہے. اس احساس میں جینا یہ تقوی. اور آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا
فرمایا التقی رئیس الاخلاق، فرمایا تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ تقوی اخلاق کا بولیے، اخلاق کب پیدا ہوتے ہیں انسان میں؟ آپ میری بہنیں بیٹھی ہیں، جب لڑائی ہو جائے نا نند میں بھابھی میں، تو ایک دوسرے کو تانے مارتی ہیں، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا۔ ساس بہو کی لڑائی ہو جائے تانے مارتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ جب میں نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ تو میرا اجر ضائع نہیں کرے گا، پھر میں گھبرا کیوں گیا ہوں؟ پھر میں پریشان کیوں ہو گیا ہوں؟ پھر میں تانے مارنے پہ کیوں آ گیا ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا تقوی اخلاق کا سردار ہے، رئیس ہے۔ تقوی ہوگا تو پھر آپ اخلاق اپنے نہیں چھوڑیں گے، یہ کہہ کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں اچھا سلوک کیوں کروں۔ اس کا مطلب آپ کے اپنے کوئی اخلاق ہی نہیں ہے، آپ دوسروں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ آپ دوسروں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، آپ کی اپنی کوئی سٹیبلٹی نہیں، آپ کے اندر اپنے کوئی ذاتی اخلاق، ذاتی عادتیں، اب بس آپ کو جس طرح کا کوئی بندہ ملے آپ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کچے آدمی ہیں، آپ کچے انسان ہیں، آپ کچی عورت ہے مزاج کے اعتبار سے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں نے یہ کیا لہٰذا ہم نے اچھا سلوک نہیں کرنا، تو یہ آپ کے کچے پن کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے اچھے اخلاق پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ تقویٰ سے، کہ اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا، میں نے اپنا رستہ نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا سعادت الناس فی الدنیا الاسخیاء وسعادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء۔ فرمایا دنیا میں لوگوں کے سردار وہ ہیں جو سخی ہوتے ہیں، اسخیاء۔ کنجوس کبھی سردار نہیں بنتے، کنجوس کبھی سردار، جن کا دل بڑا ہو، جن کو اللہ نے سخاوت سے نوازا، تو فرمایا دنیا میں لوگوں کے سردار وہ ہیں جو اسخیاء ہیں، سخی ہیں، اسخیاء۔ اور آخرت میں لوگوں کے سردار وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے۔ تو دنیا میں لوگوں کے سردار اسخیاء ہیں، سخی ہیں، اور آخرت میں لوگوں کے سردار اتقیاء ہیں، متقی لوگ جو ہر حالت میں اللہ کے احساس میں جیتے ہیں۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھی؟ بولیے نا۔ تو یہ آپ نے تقویٰ کی حقیقت بیان فرمائی، کس کی بولیے؟ اور اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا الدنیا جیفۃ فمن اراد منها شیئا فلیصبر علی مخالطۃ الکلاب۔ فرمایا دنیا مردار ہے، یہ باہر مردار جانور نہیں پڑے ہوتے، مردہ گائے، مردہ بھینس، مردہ گدھا ہے، مردار۔ فرمایا دنیا مردار ہے جس پر صرف کتے جھپٹتے ہیں، جس پر صرف کتے جھپٹتے ہیں۔ فمن اراد منها شیئا فلیصبر علی مخالطۃ الکلاب۔ اب بھی جو دنیا کی چاہت رکھے تو اسے چاہیے کہ کتوں کے ساتھ مل جانے پر صبر کرے، پھر کتوں کے ساتھ مل جانے پر صبر کرے، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی طلب ایسی، اس کا شوق ایسا ہے۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، اپنے کردار کو پکیزہ بنائیں، کیا؟ اپنی جوانیوں کو پکیزہ رکھیں، اپنے بڑھاپے کو پکیزہ اور عبادت والا رکھیں۔ دنیا کی ناپاک طلب، دنیا کی ناپاک حرص و ہوس، دنیا جو ہے، اب دنیا سے مراد وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ سے دور لے جائے، وہ دنیا ہے۔ تو فرمایا دنیا مردار ہے، ایسی دوستی مردار ہے، ایسا رشتہ، ایسی محبت مردار ہے جو تمہیں اللہ سے دور لے کے جا رہی، جو تمہیں گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے، جو تمہارے دل سے اللہ کی حیا ختم کر رہی ہے۔ ہر وہ موبائل پہ رابطہ، ہر وہ اور طرح کا رابطہ جو تمہیں اللہ سے غافل کر رہا ہے، جو تمہیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، اس پر توبہ کرو کہ دنیا مردار ہے جس پر صرف کتے جھپٹتے ہیں۔ خود کو اشرف سمجھو، گھٹیا نہ سمجھو، اس کے طالب نہ بنو۔ اور اسی طرح آپ کا حال یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا میری تیرے ساتھ کیسے بنے، ہائے ہائے، میری تیرے ساتھ کیسے بنے کہ تیرے حلال پر حساب ہے، تیرے حلال پر اور تیرے حرام پر عذاب ہے۔ میری تیرے ساتھ کیسے بنے کہ تیرے حلال پر حساب اور تیرے حرام پر، کہ جو تیرے حلال میں بھی پڑے اسے بھی حساب دینا پڑے گا، کتنا لیا، کیوں لیا، کہاں خرچ کیا، سمجھے یا نہیں؟
چاہے پیسے کی بات کریں چاہے کسی وجود کی بات کر لیں نا، کسی وجود کی بات کر لیں، اسی کو انسان چاہتا ہو، اسی پہ غور کر لیں، تو دنیا کے حلال پر حساب ہے اور اس کے حرام پر عذاب ہے۔ فرمایا میری تیرے ساتھ کیسے بنے؟ اور ایک دفعہ آپ نے سونے چاندی کے ڈھیر کو جب دیکھا تو وہ کیا دل تھا مولا علی کا، وہاں سونے چاندی دنیا کے پیسے کے لیے کوئی کشش ہی نہیں تھی، کیسا دل تھا وہ، سبحان اللہ۔ ہم ان کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، میں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں آپ میں سے سب سے قلیل عمل والا بندہ ہوں، سب سے تھوڑا عمل والا بندہ ہوں، سب سے ناقص اور بیکار آدمی ہوں، لیکن یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ان کی بارگاہ ہے حضرت مولا کائنات کی، یہ ان کی صحبتیں، یہ ان کی مجلسیں، جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو وہ اپنے ذکر کرنے والوں میں ہمیں شمار کر لیں گے، یاد رکھنے والوں میں شمار کریں گے اور نظر کرم بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی نظر ہمارے دل بدلے گی۔ ہم کیا ہیں جو خود کو خود بدل سکیں؟ کسی کی نظر ہے جو اندر کا حال بدلتی ہے۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو ایک دفعہ آپ نے سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھا، کان علی بن ابی طالب یخاطب الدنیا، تو دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا دنیا غری غیری، فرمایا دنیا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دینا، میرے سوا وقد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اے دنیا میں نے تجھے، اب جب 3 طلاقیں ہو گئی پھر رجوع کی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے نا۔ یہ جو حلالہ ہے، یہ آپ بچیاں بیٹھی میں سمجھا دوں، یہ آپ معاشرے میں شعور پیدا کریں۔ یہ جو پری پلانڈ ایک منصوبہ بنا کے حلالہ کروایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت کی ہے اور حلالہ کروانے والوں پہ بھی لعنت کی، جو ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کریں، کبھی خود کو اور اپنے وجود کو کسی کا کھلونا مت بننے دیں، کسی بھی حوالے سے، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنا ایمان مضبوط کریں۔ جو شخص آپ کو نبھا نہیں سکا پہلے، وہ دوبارہ بھی نہیں نبھائے گا، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لہٰذا یہ حلالے کا راستہ، یہ زنا کا راستہ ہے، اس پر لعنت ہے، بچیں اس سے، اس کا شعور پھیلائیں معاشرے کے اندر، سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اور طلاق کے بنیادی مسائل سیکھیں، یہ بچیوں کو علم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ادھر ایک خاتون ہے، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے طلاق کے مسائل بیان کیے تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی شاہ جی ساڑھے بندے تو سانو روزانہ ہی طلاق دے چھڑ دینا۔ اب عورت کو مسائل کا ہی نہیں پتہ، اس کے اندر یا تو ایمان نہیں، یا مسائل کا علم نہیں، یا ہمت نہیں کہ اللہ کی خاطر سٹینڈ لے لے، کہ ان کا رشتہ حرام رشتہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ تو یہ میری بہنوں بیٹیوں کو شعور ہونا چاہیے، آپ کو شعور ہونا چاہیے، اور یہ مسائل سیکھیں، طلاق کے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھیں، اس سے حلال رشتے اور حرام رشتے کی پہچان ہوگی آپ کو۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ دنیا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی۔ اور کیوں دی ہیں طلاقیں؟ تیرے اندر عیب بہت ہیں۔ کون سے عیب ہیں؟ کہ عمرو کی قصیر، تیری عمر بڑی تھوڑی ہے۔ میرا تیرا نکاح کیسے ہو ہے دنیا، میرا تیرا نباہ کیسے ہو کہ تیری عمر بڑی تھوڑی ہے۔ وہ مجلسو کی حقیر، اور تیری مجلس، تیری صحبت، تجھ سے دل لگانا، تیری مجلس بڑی حقیر ہے۔ تیری عمر قصیر ہے، چھوٹی ہے، تھوڑی، تیری مجلس حقیر ہے، گھٹیا ہے۔ وہ خطرو کی کبیر، عمر تھوڑی، عمر قصیر، مجلس حقیر، اور تیرے خطرے کبیر ہیں، بہت بڑے ہیں تیرے خطرے۔ جو تجھ میں پڑا اس نے خود کو برباد کر لیا، اپنے ایمان کو تباہ کر لیا۔ نہ عزت بچتی ہے جب بندہ اس میں پڑتا ہے نا، برائی میں اور دنیا کی طلب اور ہوس، نہ تو عزت بچتی ہے، کیا؟ نہ آخرت بچتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اور فرمایا آہ آہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس من قلت الزاد، کہ زاد راہ بڑا تھوڑا ہے۔ جو سفر کا سامان ہوتا ہے، زاد راہ بڑا تھوڑا ہے۔ وہ بعد سفر، سفر بڑا لمبا ہے، میرا بھی آپ کا بھی سفر بڑا لمبا ہے۔ وہ وحشت الطریق، اور راستہ بڑا خطرناک ہے، کہیں سے شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، کہیں سے نفس کھینچتا ہے، کہیں سے برے دوست، کہیں سے بری سہیلیاں، کہیں سے دنیا کا حسن و جمال، کہیں سے عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، کتنے کانٹے ہیں جو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں انسان کو۔
کتنی زنجیریں جو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں۔ تو فرمایا ہائے افسوس کہ زاد راہ بڑا تھوڑا، سفر بڑا لمبا اور راستہ بڑا پرخطر ہے۔ یہ میری بہنوں بیٹیوں، یہ میں نے اس لیے آپ کے کچھ اقوال پیش کیے کہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، دنیا کی محبت سے، اور دنیا کی محبت سے خالی ہوگا تو اللہ کا عشق یہاں نازل ہوگا نا۔ برتن آپ نے پہلے سے بھرا ہوا ہے دودھ کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ، تو اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ڈلے گی نا، تو برتن آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ دنیا کی محبت تو پیشاب سے بھی زیادہ گندی اور ناپاک ہے۔ جو پڑا ہے اس کو پتہ ہے عزت بھی گئی، آخرت بھی گئی، سب کچھ جاتا ہے اس میں پڑھ کے۔ لہٰذا اس دل کو خالی کرنا ہوگا دنیا کی محبت سے، کس سے؟ اور اللہ سے لو لگانی ہوگی، اس کا ذکر، اس کی فکر، اس کے قرآن اور کتاب میں غور و فکر، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جو میں نے وظائف دی ہیں ان کو پابندی سے کریں، اس صحبت کو ہمیشہ اختیار کریں۔ یہ روحانی صحبت آپ کی تربیت کے لیے، اپنی بہنوں، کزنوں، سہیلیوں کو یہاں لے کے آئیں، ان کے لیے بھی سامان ہدایت ہو سکے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا